انہوں نے وقت ضائع کیا. جی بات کریں. اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ ابھی اگلے ہفتے ہم پھر آ جائیں گے، آرام سے کریں گے، اس میں کیا مشکل؟ نہیں میں نے آپ نے جب ابھی تک 6 مجالس دیکھیں بھائی صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے پاس بہت سارے اسپیچز دینے ہیں، بہت سارے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، اور آپ میں ہمیشہ فارغ نہیں ہوں کہ میں آپ کے لیے پروگرام رکھ دوں، وقت رکھ دوں. آپ کوئی میرے لیے بہت اسپیشل آدمی نہیں ہے، آپ ہوں گے اپنے لیے. نہیں فارغ، یہ بھی جو میں نے آپ کے لیے وقت رکھا ہے، یہ بھی میں اپنی سطح سے بہت پائن ہو کر آپ کے لیے میں نے وقت رکھا ہے. واللہ آپ کا حق نہیں بنتا. حقیقت یہ ہے آپ لوگوں کے جو مبانی ہیں اور آپ کے بڑے جو آپ کے مبانی کو سمجھتے ہیں وہ اسی لیے آگے نہیں آتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا مبانی غیر قابل دفاع ہے. وہ ساکت رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے. ہم آپ سے سمجھنے کے لیے آئے، آپ ہمیں سمجھائیں، آپ ہمیں سمجھائیں. ہم حوضہ میں بیٹھے ہیں، کال ہمیں سمجھائیں، ہم مطلب کریں گے. ابھی آپ تقلید کے متبادل طریقے پر آپ کچھ گفتگو کریں، لیکن آتے ہیں آپ دلائل تقلید پر. آپ کے پاس تقلید کے جواز پہ کیا دلیل ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گئی تقلید کا جو متبادل طریقہ. ابھی جو میں نے کہا ہے اس پہ کوئی انکار رد ہے تو بتا دیجئے. جی انکار. دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میں حدیثیں کیوں کوٹ کر رہا ہوں، جب میں مجتہد نہیں ہوں تو حدیث کوٹ کرنے کا حق مجھے نہیں ہے. میں نے تقلید کے وجوب پر ابھی تک کوئی حدیث کوٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، اگر میں نے کوٹ کی ہو تو آپ مجھے آگاہ کریں. تقلید کے اوپر بلکہ دلیل کی بات ہی ابھی تک شروع نہیں ہوئی. میں تو اعتراف کروں کہ ابھی تک ہم پہلے مرحلے میں ہیں. تقلید اور اس کا جو بدیل ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ محل نزاع آپ کے اور ہمارے درمیان محل نزاع جو ہے وہ واضح ہو سکے. جب تک محل نزاع واضح نہ ہو ہم علمی طریقے سے دلائل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. یہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں نا. اب دیکھیں محل نزاع ہم نے تقلید کی ماہیت واضح کی. تقلید کے بدیل میں آپ نے کہا کہ آپ کے مجتہدین کہتے ہیں جی حدیث پہ عوام عمل نہیں کر سکتی. اس کی میں نے وضاحت کی کہ حدیث پہ تب وہ عمل کر سکتی ہے کہ جب وہ حدیث کو سمجھ لے. اس کی مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی. آپ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، یہ دیکھو حدیث سے استدلال کر رہا ہے، حدیث سے استدلال کر رہا ہے. حالانکہ تقلید کے وجوب کے اوپر میں نے حدیث سے استدلال شروع ہی نہیں کیا. میں شروع سے آپ کے میں نے احادیث پڑھی ہیں، آپ نے احادیث پڑھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ احادیث میں تضاد ہے. آپ نے کہاں سے کہا؟ جب سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو کس لیے کہا؟ آپ جب سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو کیسے پتہ چلا کہ اس میں تضاد ہے؟ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے نا، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے نا. تو عوام کو نہیں سمجھ آ سکتی. میں تو اجتہاد کو فسق سمجھتا ہوں. میں تو اجتہاد کو فسق سمجھتا ہوں. میں نے کب کہا میں مجتہد ہوں؟ میرے نزدیک تو اجتہاد فسق ہے. میرے نزدیک مجھے کیوں کہتے ہیں؟ ہاں تو عوام کو بھی نہیں سمجھ آتی. نہیں، جب آپ کو خود سمجھ نہیں آتی، جب آپ کو خود حدیث سمجھ نہیں آتی، عوام کو بھی نہیں سمجھ آتی اور صرف مجتہد کو سمجھ آتی، تو آپ کا مخاطب ہے وہ کہتا ہے اجتہاد میرے نزدیک فسق ہے، مجھے مجتہد نہ کہیں، تو آپ نے کیوں حدیث کوٹ کیا؟ آپ کو میں نے حدیث سے تقلید کو ثابت کیا نہیں، جو وہی وضو کی حدیث آپ نے وضو کی حدیث آپ نے کوٹ کیا نا کہ احادیث میں تضاد ہے. جب آپ کا مبنا یہی ہے، جی آپ کا مبنا یہی ہے کہ احادیث سمجھ نہیں آ سکتی، تو کہاں سے پتہ چلا کہ تضاد ہے؟ کہاں سے پتہ چلا کہ تضاد ہے؟ یہ میں نے حدیث آپ کے مبنا کے مطابق کوٹ کی ہے، کیونکہ آپ کا یہ مبنا ہے کہ 9 سال کے بچے 15 سال کا لڑکا حدیث سمجھ سکتا ہے، بسہولت سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ حدیث سمجھ تب سکے گا جب وہ تخصص کی طرف بڑھے گا. تخصص کی طرف بڑھے بغیر فقط وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ یہ حدیث مجمع علیہ ہے، یہ مشہور ہے، لہذا اس کے اوپر عمل آپ کر لو. جبکہ اس نے کتابیں نہیں کھولی کہ یہ مجمع علیہ ہے یا مجمع علیہ نہیں ہے، یہ مشہور ہے یا مشہور نہیں ہے. اس نے کتابیں نہیں کھولی. ٹھیک ہے، جب اس نے کتابیں نہیں کھولی تو اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خود تخصص کرے اور خود سے کتابیں کھولے اور دیکھے کون سی حدیث صحیح کون سی غلط، کس کے اوپر اجماع ہے کس کے اوپر اجماع قائم نہیں ہے. مقبول عمر ابن حنظلہ کا جو معیار ہے کہ عادل کو راوی کو دیکھنا ہے، پہلے جو ہے وہ افقہ کو دیکھنا ہے، ان میں سے کون سا راوی عادل ہے کون سا افقہ ہے، آیا زرارہ افقہ الاولین میں سے ہے یا زرارہ افقہ الاولین میں سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس نے تو نہیں دیکھنی. عوام نے 9 سال کی بچی نے کیا دیکھنی ہے، 15 سال کے بچے نے کیا دیکھنی ہے؟ اس نے تو اعتماد کرنا ہے کہ اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ ھذا حدیث مجمع علیہ و مشہور. اس نے اتنا کہہ دیا، انہوں نے کہا انا سلمت انا اعتمدت علیکم وقلدتکم، میں آپ کی تقلید کرتا ہوں تمامیت دلیل کی. یہی بات اصول دین میں نہیں ہے، اصول دین میں صحیح ہے، فروع دین میں حرام ہے. اب تو میں اس کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، دوسری بات وہ 9 سال کی بچی وہ عروۃ الوثقی پڑھ سکتی ہے، تفضیل المسائل پڑھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے. وہ اس کو والد پڑھ کے سنائے گا، کیا ایشو ہے؟ مسئلہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. حدیث بھی والد سنائے گا، حدیث بھی والد سنائے گا. جو اصول
फुरू में भी यही कहते हैं। तो तुम उसूल में हदीस अगर वालिद फुरू में सुनाएगा, हम्म, हदीस अगर वालिद सुनाएगा तो हदीस में वालिद ये कहेगा कि ये हदीस सही है, इसके ऊपर तुम एतमाद कर लो, ये अगर वालिद उसको नहीं कहेगा। अगर वालिद कहेगा ये फतवा सही है, अगर उसको इतना आता है कि ये फतवा सही है, तो ये कह सकता है, जो उसका टीचर है, वालिद है, जो भी, वो कह सकता है कि ये हदीस सही है। उसूली दीन में जब कह सकता है वालिद, उसूली दीन में उसको वालिद उसको कह सकता है कि ये हदीस सकलैन है, ये सही है, ये हदीस हदीस किसा है, ये सही है, हदीस किसा खबर वाहिद है, आपको पता है जो हम मशहूर पढ़ते हैं, वो खबर वाहिद, वो अगर कह सकता है कि सही है, तो यहाँ पे भी कह सकता है सही है। बहरहाल मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकना चाहता। इंशाल्लाह नहीं रुकते, आपकी जहमत तमाम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको शरफ दे, हम सबको अल्लाह मुवफ़्फ़क़ करे दीन के लिए, ठीक है। देखिए बड़ा दकीक नुक्ता है, बड़ा दकीक नुक्ता है, मैं अपने जो मुशाहिदीन हैं उनकी वजाहत की खातिर फकत अर्ज कर रहा हूँ, आप यकीनन इजाजत देंगे, अल्लाह आपके दिल को बड़ा करे इंशाल्लाह, कि वालिद जब उससे ये कह रहे हैं कि तुमने वुजू इस तरीके से बेटा करना है, पहले अपना चेहरा धो लो एक दफा, फिर दूसरी दफा धो लो, फिर बाजू करो, यूं करके, इसी तरीके से वालिद उसे हदीस बताएगा। वालिद जब उसे हदीस बताएगा, अब वालिद क्या कहेगा कि ये हदीस सही है, इसके जो खिलाफ हदीसें हैं वो सही नहीं है, लिहाजा तुम इसके ऊपर एतमाद करो। उस बच्ची ने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, पहले अगर वो हमारे सिस्टम में मुक़ल्लिद है, उसने क्या नतीजा हदीस के ऊपर भरोसा किया, वालिद के ऊपर एतमाद किया। आपके मुताबिक उसने किसके ऊपर एतमाद किया, जो हदीस की तमाम दलील की तमामियत थी, हदीस का सही होना था, उसके ऊपर क्या किया, एतमाद किया। आपने फिर गलत कह दिया, आपने गलत कहा। हो सकता है वो फतवा हदीस से हो ही नहीं, क्योंकि आप लोग खुद कहते हैं फतवे के चार मसादिर, कुरान, सुन्नत, इज्मा, अक़ल। हाँ, हो सकता है, इजाजत दे, बात मुशाहिदीन नाज़रीन के लिए मैं वाज़ेह कर दूं, नाज़रीन के लिए मैं वाज़ेह कर दूं कि आप कहते हैं कि हमारा फतवा जो है वो हदीस का इक्विवेलेंट है, हदीस का नतीजा है, हदीस का निचोड़ है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, अभी आपने खुद, मैंने पूछा तो नहीं, आपने खुद कहा कि ये फतवा जो या तकलीद करे, या इज्तिहाद करे, या एहतियात करे, ये हुक्म अक़ली है। पहली बात तो ये हुक्म अक़ल नहीं है, ये हक अक़ल के खिलाफ है। अक़ल ये कहता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस पे अमल करो। अगर कोई शिया है, इजाजत दें। पहली बात यह है कि वो अक़ल यही कहेगा कि ये हुक्म अक़ल के खिलाफ है। अक़ल यही कहती है कि अगर वो 12 इमाम है तो इत्तिबा उनकी करनी है। दूसरी बात कि आपने खुद कहा कि हम अक़ल की रूह से भी फतवे देते हैं, तो ये जो बच्चा को आप या किसी शख्स को भी फतवा सुनाते हैं, तो इसको उसको यकीन नहीं हो सकता कि हतमन हदीस का निचोड़ है, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपनी नाक़िस अक़ल से, जिस तरह भी एक बदीही हुक्म जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करना है, उसके मुकाबले में आपने वो 3 शिक़ बनाए, इसी तरह अपने नाक़िस अक़ल से तुम लोगों ने अहकाम बनाए, उसको कहां से पता चलेगा, यकीन होगा कि वाक़ई हदीस का निचोड़ है। यह भी गलत कहा आपने। और जी, अब मुझे बात करने देंगे आप? मुंतज़िर हैं भाई, असले मौजू पे आ जाए, असले तकलीफ पे आ जाए, उसकी दलील लेकर आए। असले तकलीफ पे आ रहे हैं, बदील तो हम समझ लें पहले, महल्ले निज़ा तो वाज़ेह हो गई। अभी तक नहीं समझ, महल्ले निज़ा अगर वाज़ेह नहीं करना, महल्ले निज़ा नहीं, आप एतमाद कर रहे हैं ना, आप एतमाद कर रहे हैं, आपको सुनना था ना, आपको मेरे तकारीर सुननी थी। उस तकारीर के सिलसिले में वो तकारीर आपने सुनी ही नहीं है कि क्यों हम हदीस की इत्तिबा करें। आपने कहा पहले के 6 सुने, पहले के 6 सुने आपने, और तकारीर तो सुन, यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, यहाँ पे मसलन एतराज करने के लिए आए हैं? नहीं, मुबैसा करने के लिए, आपसे सीखने के लिए आए हैं। अगर सीखने के लिए आए थे तो वहां पे रुजू करें, यूट्यूब से रुजू करें, मेरे क्लिप्स देख लें, उधर स्पीचेस में उधर रुजू करें। यहाँ क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे आप एतराज करें हमारे मवाक़िफ़ पर, ठीक है ना। मौक़िफ़ जो हमारा तकलीद के ऊपर, तकलीद हमारे नजदीक तकलीद की कोई दलील नहीं है। आपके पास कोई दलील है तो ला दें, हदीस से इत्तिबा करें। ये कुरान और सुन्नत और अक़ल यही कहती है कि हदीस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है, नूर की इत्तिबा करो, ये निजात इसी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सकलैन की इत्तिबा करो। ये सब मुसलमानों का यही, अक़ल सब शियों का यही अकीदा है। वो तो दलील नहीं मांगती, तो जो मुतबादिल तरीक़ेकार है। असल आप लोगों की जो बिदअत है, जो तकलीद की बिदअत है, वो मैंने बिदअत साबित कर दिया है। अगर आपको मेरी बातों पे इश्काल है तो वो लेके आए उस पे। हदीस के इत्तिबा पे आप क्या एतराज कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नामुमकिन है? जी, शुरू करूं मैं? देखिए, आप बदीहियात के खिलाफ इस्तेदलाल कर रहे हैं, वो वक्त का ज़िया है। हदीस का इत्तिबा करना मुमकिन है, जैसे उसूल दीन में मुमकिन है। मुमकिन है हदीस समझने का। आप बताएं, कवा हराम होने की हदीस ठीक है या ठीक नहीं है?
ابھی وہ دیکھنا ہوگا. ابھی آپ ایک فرعی مسئلے پہ پوچھیں نا, دیکھیں فرعی مسئلے پہ وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے, فلاں حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ہاں اس پہ وہ مراجعہ کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا, وہ مراجعہ کرنا ہوگا. وہ میں بتا بھی دوں نا, وہ میں بتا بھی دوں, فرض کرنا روز لوگوں کس کو بتاؤں, وہ تو حدیث تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا. حدیث سے اگر ہم آپ استنباط کرنا چاہتے ہیں کہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے تو مجتہد ہونے کی ضرورت ہے. میں تو مجتہد کو اجتہاد کو بدعت سمجھتا ہوں, آپ خود مجتہد نہیں ہیں, تو سمجھ کیسے آئے گی آپ کو؟ حدیث ترجمہ بھی کریں بھائی, نہیں حدیث ترجمہ بھی کریں, ان کو سمجھ نہیں آئے گی نا, تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ آپ کا تو ہی موقف ہے کہ حدیث ترجمہ بھی کریں, حدیث وہ بتا بھی دیں کہ صحیح ہے, پھر بھی سمجھ نہیں آتی. سمجھ حدیث آتی ہے, اس بات کی گارنٹی نہیں ملتی کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو. جب تک کہ تقلید نہ کریں, آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں کہ آپ نے جو بتایا ہے کہ یہ والی جو حدیث ہے نا دوسری مستحب ہے, یہ ٹھیک ہے, غلط ہے بات آپ کی. پہلی بات ہے آپ ہمارے تقریرات پہ مراجعہ کریں, وہاں پہ ہم نے ثابت کیا ہے آپ کے اکابر مجتہدین علم رجال میں مقلد خود کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس سے ہم ان کے اجتہاد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خود کہتے ہیں کہ بحث مبادی اجتہاد میں لوگوں دیکھو کفایہ میں رجوع کرو, کفایہ میں شیخ نے آخوند نے مبادی اجتہاد گنے, اس میں علم رجال ہے ہی نہیں, مبادی اجتہاد میں علم رجال ہے ہی نہیں ہے اس میں کفایہ میں. اور دوسرے لوگوں نے خود کا اعتراف کیا ہے کہ علم رجال جو ہے اس میں اکابر مجتہدین خود مقلد ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی تقلید کرے کسی کے, حتیٰ تصحیح احادیث میں, اگر جیسے اصول دین میں ہے, جس طرح اصول دین میں بہت مثال واضح ہے. آپ اصول دین میں مراجعہ کرتے, اجازت دیں آپ کو سمجھانا ہے بھائی, آپ سمجھنے کے لیے آئے تو سمجھ لیجیے. جیسے اصول دین میں آپ مراجعہ کرتے ہیں کہ عالم سے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے, تو وہ اگر کہے صحیح ہے تو کبھی اطمینان ہوتا ہے, قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کبھی وہ دلیل دیتا ہے, دلیل کی وجہ سے قبول کرتے ہیں. یہ اگر اس بات کی, یہاں پہ نقطہ توجہ کیجئے خوب لوگوں, اگر کسی کے بات پہ اطمینان ہے کہ وہ صحیح ہے, یہ تقلید نہیں ہے. کسی کے بات پہ اگر اطمینان ہے, تقلید نہیں. اگر اس کی بات کو حجت سمجھ کر قبول کریں, یہ تقلید ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مجھے اس عالم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, مجھے اس کی بات پہ یہ اطمینان ہے, ٹھیک ہے نا, یا مجھے اطمینان نہیں ہے, میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں صحیح ہے, اس نے دلیل بتایا, پھر اطمینان ہو گیا, ٹھیک ہے نا. پھر بھی یا یہ اس نے دلیل بتایا, پھر مجھے شک ہے, میں نے دوسرے عالم سے پوچھا, یا تو پھر آخر میں مجھے جا کے یقین ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یا حدیث میں یقین نہیں ہوتا کہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہم نہیں, عالم سے پوچھنا, ہر شخص اپنے استطاعت کے مطابق, جیسے اصول دین میں, جیسے اصول دین میں آپ کہتے ہیں تحقیق کرو, اصول دین میں احادیث کم ہے, بہت احادیث ہیں, بہت زیادہ احادیث ہیں, اس میں اصول دین میں آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی اختلاف کیا, کس میں اختلاف ہے؟ تقلید اصول دین میں ہے یا نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. بہرحال اصول دین میں تقلید ہے, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ تقلید ہے اصول دین میں, تو بھائی آپ مجتہدین کے خلاف ہو گئے. بہرحال اجازت دیں, بہرحال جس طرح اصول دین میں عوام حوالے دے, اصول دین میں آپ علماء سے رجوع کرتے ہیں, علماء آپ کو بتاتے ہیں, کبھی آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے, کبھی یقین نہیں ہوتا حدیث صحیح نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق, ایک شخص صرف عالم سے پوچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, موجودہ دور کے علماء نہیں جو حدیث کے دشمن ہیں, جو عدو حدیث کے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا, ایاکم واصحاب الرأی فانہم اعداء السنن, اہل اجتہاد سے بچو کیونکہ یہ حدیث کے دشمن ہیں. موجودہ دور کے شیعہ علماء جو ہیں یہ حدیث کے دشمن ہیں. یہ نجف شہر سے آئے ہیں, یہ مولوی صاحب دیکھیں, یہ بجائے یہ کہ عوام کو دعوت دیں کہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے کہ احادیث ہم پہ عمل کریں, ان کا سارا کوشش یہی ہے کہ آپ خدا نخواستہ حدیث کو لیں, حدیث سیکھنا شروع کریں, بلکہ آپ ان کا آرزو یہی ہے کہ سیستانی کی جو تقلید ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے اور کوئی اس کی تقلید کو نہ ترک نہ کرے. تو عرض یہ ہے جس طرح اصول دین میں حدیث حجت ہے شیعہ عوام کے لیے, اسی طرح فروع دین میں بھی حدیث حجت ہے. ہاں حدیث بعض احادیث مشکل ہے مانتا ہوں, بعض احادیث میں تضاد ہے مانتا ہوں, بعض احادیث کے کو سند کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ احادیث کے تعارض میں بھی احادیث میں جو سند زیادہ اصح ہے اس کو ماننا ہوگا. ان سب کے یہی سب باتیں اصول دین میں بھی آتی ہیں, اصول دین میں بھی آتے ہیں. ہر شخص کو اپنے استطاعت کے مطابق جیسے اصول دین میں پوچھتے ہیں سیکھتے ہیں, فروع دین میں بھی سیکھتے ہیں اور عمل کرنا ضروری ہے. اس سے لازم نہیں آتا ان باتوں سے. نہ اہم بات یہ ہے کہ مشکلات کا حل اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے, طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام نے بتایا. انہوں نے نہیں بتایا کہ اس لیے جو ہے تم فتوی دے دو تقلید کرو.
کیا احادیث میں اختلاف ہے یا احادیث مشکل ہیں یا بعض احادیث میں جھوٹے احادیث بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری حدیث حجت ہے، روات حدیث سے مراجعہ کرو. روات حدیث تمہیں بتائیں گے کہ کیا تمہیں کیا کرنا ہے، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں. بہرحال میری اس موضوع پہ میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت واضح ہے. ٹھیک ہوگی. اب آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ کے فقہا میں جو ہے نا بہت زیادہ تضاد ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں جو ہے وہ تقلید جو ہے وہ حرام ہے، جبکہ جو ہے وہ فروع دین میں کیا کرنی ہے، آپ کو تقلید کرنی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ مسئلہ جو ہے نا فقہا کے درمیان اختلافی ہے کہ اصول دین کے اندر تقلید کرنی ہے یا نہیں کرنی. سید محسن الحکیم مستمسک میں عروہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل قاعدہ اولیہ تو یہی بنتا ہے کہ جو متخصص ہے، جو ماہر ہے، اس کے اوپر اعتماد تو کرنا پڑے گا. جو غیر متخصص ہے، حتیٰ کہ اصول دین میں بھی اسے اعتماد کرنا پڑے گا. دیکھیں اصول دین کے وہ مطالب جو عقلی ہیں ہم ان کو الگ کر لیتے ہیں. عقلی میں تو ہر کوئی اپنی عقل سے جو ہے وہ سوچے گا کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، اللہ دو ہونے چاہیے ایک ہونے چاہیے، اللہ کا نمائندہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، نبی کے بعد کوئی امام ہونا چاہیے نہیں. یہ تو کلی عقلی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، باقی اصول دین کا فرض کیا رہ گیا وہ مسائل کے جس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بولے نا سیستانی کو، آپ سیستانی کو بولے نا کہ ایک تفضیل مسائل لکھ دیں اصول دین پر بھی اپنے فتوے لکھ دیں. ہاں، کیونکہ ان کے عقائد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سیستانی کے عقائد کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے عقائد ہے کیا. نہ اس کا کوئی ٹیپ ہے، نہ اس کا کوئی ڈکلیریشن ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی لیکچر ہے. پتہ ہی نہیں کہ عصمت میں اس کا کیا عقیدہ ہے، غدیر سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پہ اس کا کیا عقیدہ ہے. پتہ ہی نہیں اس کے کیا. اس کو بول دیں. آپ کہتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید ہے تو کیوں آپ کے مراجع اتنے ہیں، خمس کم ملتا ہے ان کو، کیوں رسالے نہیں لکھتے اصول دین پہ، اپنے فتوے نہیں لکھتا ہے نا. میں نے یہ بات کوئی خوئی لکھ دیتا، کوئی لکھ دیتا. بہرحال آپ چھوڑیں اس بات کو، آتے ہیں اس بات کی طرف. آپ کے سوال کا جواب کریں، آپ نے سوال اٹھایا. میں سوال کا جواب دوں؟ کس سوال کا جواب دوں؟ آپ نے سوال اٹھایا ہے وانا بصدد فی جواب سؤال. میں نے آپ سے سوال نہیں، میں نے آپ سے کیا سوال کیا ہے؟ آپ نے کیا ہونا کا تضاد، اصول دین میں آپ کہتے ہو عمل کر لو، یہاں پہ کہتے ہو نہیں کر لو. بالکل یہ بات حقیقت ہے، میں صرف نہیں کہتا، سید مرتضیٰ نے بھی کہا ہے. میں جواب دے رہا ہوں نا. پھر آپ مانتے ہیں کہ مشہور ہمارا یہی ہے، آپ ایک شاذ قول لے کے آتے ہیں کہ محسن حکیم نے کہا کہ اصول دین میں تقلید ہے. آپ مانتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے؟ آپ شاذ قول کو چھوڑ دیں. شیخ توسی علیہ رحمہ کا قول، باقی قول میں سارا نقل کرتا ہوں، پوری بات میری نقل ہونے دینا، پوری بات بیان کرنے دیں. ٹھیک ہے، مشہور نظریہ یہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ تقلید بنانے کے لیے تاکہ آپ حدیث میں اصول دین میں بھی حدیث کو چھوڑ دیں. مولانا صاحب شروع ہو گئے کس بات پہ کہ آپ اصول دین میں بھی حدیث کو چھوڑ دیں، مجتہدین کے فتوے پہ لوگ. یہی ہے مقصد آپ کا؟ بات مجھے پوری نہیں ہونے دا. اصل مقصد جو تقلید ہے اس پہ گفتگو کروں، میں آپ کو بات کروں، وہی چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں اصل موضوع پر، تقلید پر دلیل لے کے آئیں. اصل موضوع پہ آ جائیں نا، اصل موضوع پہ آ جائیں. آپ ہر موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں سوائے اصل موضوع پر، تقلید پر. اصل موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، محل نزاع ہمارا واضح ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے نا. محل نزاع یہ ہے کہ کیا مجتہد کا قول عوام کے لیے حجت ہے یا نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے اس کو حکم دیا یا نہیں دیا. محل نزاع یہ ہے. محل نزاع میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقلید کا معنی کیا ہے، ماہیت کیا ہے، پھر اس پر دلیل دینی ہوتی ہے. اس پہ دونوں نے اتفاق کیا، ہم دونوں نے اتفاق کیا. شروع کے 5 منٹ میں اتفاق ہو گیا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں. الدلیل الاول لمشروعیت التقلید حکم اسمہ دلیل الحصر والتردید. ٹھیک ہے، ابھی میری دلیل شروع ہو رہی ہے. ابھی آپ جو ہے پہلے دلیل سے پہلے آپ نے شروع میں جو کہا کہ بعض دلائل صرف مجتہدین کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے آپ کا کیا مراد ہے؟ اس کی تو وضاحت کریں. اس سے میری یہ مراد ہے کہ وہ دلائل قرآن اور حدیث کے کہ جس کے سمجھنے کے لیے آپ کو محاورہ عربی جو معصوم کے زمانے میں تھا اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے سمجھنے کے لیے ان روایات کے جو دیگر شروحات کرنے والی روایات ہیں، عام خاص مطلق مقید، ان کا علم ضروری ہے. جن روایات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآنی آیات میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن کسی آیت کے مخالف نہ ہو. کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے تب جا کے آپ کسی ایک آیت سے ایک روایت سے استدلال کر سکتے ہیں. وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ لَا يُمْكِنُ لِلْعَامِّ. اجازت دیں، یہی عامی آئے تطہیر سنتا ہے اردو زبان میں، اس کا ترجمہ عربی میں بھی سنتا ہے، عربی اس کو سمجھیں. اجازت دیں، آئے تطہیر سنتا ہے، احادیث اس کے ذیل میں سنتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے. اس کو عربی محاورہ بھی نہیں آتا لیکن اس کو یقین ہو گیا اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے. تو یہی تقلید کی آیت میں، تقلید کی روایت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
क्यों? وہ نہ مجتہد کیونکہ بن گیا. دیکھیں مجتہد نہیں بنا, آپ نہیں کہتے کہ وہ مجتہد بنا, نہ اس نے تحقیق کی, نہ مجتہد, وہ صرف عالم صرف سنتا رہا. قرآن میں ایک آیت ہے آیت التطہیر, اس کا ترجمہ یہ ہے, یقین ہو گیا 3-4 سے سنا, اس کی آیت ترجمہ یہی ہے. پھر اس کے یقین ہو متعلق حدیث کے ساتھ سن لیا, حدیث کے ساتھ 3-4 سے سنا, یقین ہو گیا کہ اہل بیت علیہ السلام مطہر ہیں اور اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں. وہاں پہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ نہیں ہو سکتا. وجہ بتاؤ. وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ اصول دین محدود ہیں اور اس کی جو روایات وغیرہ ہیں وہ تواتر یا استفاضہ کی حد تک ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اصول دین تین ہے, فقط تین ہے نا اصول دین ہمارے پاس. اصول کس نے کہا تین ہے؟ توحید, نبوت اور عدل. یہ اصول یہ چلیں آپ متکلمین کا قول ہے, یہ متکلمین کا, یہ بھی متکلمین کا قول ہے, اہل کلام آپ کا کتنے قول. اصول دین بیان کریں, آپ بیان کریں. اہل بیت علیہ السلام نے جو کتاب ہے الایمان والکفر کے ابتدا میں, اس میں بہت ساری ارکان الایمان ہیں, وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ارکان ایمان کیا ہے. ارکان الایمان میں فرض کریں امامت ہے, عصمت ہے, واجب الاطاعت ہونا ہے, یہی چیز ہے. یہ اس میں احادیث کم ہے, آپ کہتے ہیں اس میں احادیث کم ہے, فروع سے زیادہ ہے, فروع سے زیادہ ہے, فروع سے زیادہ ہے, فروع سے زیادہ ہے. احادیث جو اصول دین میں فروع سے زیادہ ہیں. اختلاف کیسے نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ. جماعت عمریہ, جماعت مخالفین سب آپ کے مخالف ہیں. آپ ایک حدیث لاتے ہیں, 10 حدیث لے کے آتے ہیں کہ وہ شبہات ان کے کم ہے, شیعوں کے درمیان اختلاف کم ہے. الا ماشاء اللہ اختلاف ہے. الہادی توحید کے کتنے شبہات؟ بالکل, الا ماشاء اللہ. کتنے لوگوں نے توحید صدق پڑھا ہے, کتنے مولوی توحید صدق پڑھ سکتے ہیں؟ خدا جانتا ہے 100 مولوی سے 1000 مولوی لے کے آئے نا دنیا میں, 1000 مولوی, ان میں سے 2 شاید بھی توحید صدق زندگی میں پڑھے ہوں یا نہیں پڑھے ہوں, 2 بھی. 10,000 مولوی لائیں, اس میں سے 2 مولوی کو بھی توحید صدوق آتی ہو تو بڑی بات. ٹھیک ہے نا, مولوی ایسے ہیں, مجتہد ایسے ہیں, یہ ہماری بحث فی الحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری بحث نظریات کے اوپر ہے, نظریات پہ بحث کرنا. چلو مان لیا آپ لوگوں, آپ بس یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حضرت کہتے ہیں کہ حدیث ہم کوٹ نہیں کر سکتے عوام کے لیے, کیونکہ اس کے لیے عربی محاورے کی ضرورت ہے, فلاں 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 کی ضرورت ہے. چلیں, یہ وہ نہیں کوٹ کر سکتے, یہ دلیل انسداد سے ثابت کریں گے تقلید. بسم اللہ. اب دیکھیں, آپ نے اتنے سوال درمیان میں ڈال دیے ہیں, مجھے پتہ نہیں جواب کون سے سوال کے دینا ہے, کون سا نہیں دینا. اللہ یاری صاحب, یہ میں سمجھا تھا کوئی علمی طریقے سے ہم مباحثہ کریں گے جیسے چلتا ہے, بہرحال جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں. نہیں, آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے نا, آپ شرمندگی ہو رہی ہے, مجھے پتہ ہے شرمندگی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کا موقف ہی اتنا باطل ہے, آپ کا موقف اتنا باطل ہے, کیونکہ حدیث نہیں. بسم اللہ بات کرو. اصول دین پہ آپ نے بات کی, وہ میں نے جواب دینا چاہا, آپ نے کاٹ دی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے یہ کہا کہ جی ادھر حدیث سمجھ سکتے ہیں, ادھر نہیں سمجھ سکتے, کیوں؟ اس کا میں نے جواب دینا چاہا, آپ نے پھر کاٹ دی. پھر شروع ہو گئے تمہارے مجتہدین ایسے ہیں, وہ کتاب نہیں پڑھی, یہ نہیں پڑھی. وہ بھی میں نے کہا ہے مجتہدین کا میں دفاع کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا موضوع بحث کیا ہے, دوبارہ سے دوہرائیں, تقلید جائز, مشروع یا بدعت, یہ موضوع ہے نا. یہ موضوع تو نہیں ہے کہ فقہا فاسق ہیں, فاسق نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر چھوڑیں یہ سارے فقہا فاسق, سلم نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا, ایران, عراق, افغانستان, پاکستان, سارے فقہا کو سائڈ پہ کر دو. ابھی میں شیعہ مومن ہوں, کہہ رہے ہیں کہ اصول دین میں حدیث کم ہے, کیونکہ آپ حوزے میں رہتے ہیں, ادھر حدیث نہیں پڑھی جاتی, اسی لیے آپ کو یہ گمان ہے کہ اصول دین میں حدیث کم ہے, فروع میں زیادہ. میں نے کم کب کہا ہے, میں نے کہا استفاضہ کیا مطلب ہے, بہت زیادہ, جس میں سند دیکھنے کی ضرورت نہیں. کچھ احادیث ہیں استفاضے کی حد تک ہیں, سب تو استفاضے کی حد تک تو نہیں ہے, احادیث بہت زیادہ ہیں. مجھے بیان کرنے دیجیے. اصول دین جو موٹے موٹے ہیں, جن کے لیے اوپر آپ کا مسلمانوں نے موقوف ہے التوحید والرسالہ, اور آپ کا شیعہ مومنوں نے موقوف ہے, ٹھیک ہے, امامت کا جو نظریہ ہے, ان 3 موضوعات پہ زیادہ تر عقلی رہنمائی ہے, اور کچھ احادیث ہیں جو تواتر کی حد تک ہیں, استفاضہ کی حد تک ہے. کچھ حدیث ہے نا, ہاں کچھ یعنی جس کو پتہ نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں کچھ حدیث ہے. وہ کتاب توحید والعدل, کتاب توحید والعدل بہار کی 5 مجلدات ہیں, 5 مجلد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ توحید والعدل. سر ہاں میری بات پوری, میں جملے سے رجوع کرتا ہوں, اللہ یاری صاحب, میرے جملے سے یہ بات غلط نہیں, میں رجوع کرتا ہوں, دوبارہ سنیے میری بات. ٹھیک ہے, یہ جو 3 موضوعات ہیں, ٹھیک ہے, توحید, رسالت اور امامت, ٹھیک ہے, اور معاد ہوگی, ٹھیک ہے, عدل الہی ہو گیا, عدل الہی ہوگی, توحید ہو گئی, رسالت اور امامت, یہ ساری چیزیں عقلی ہیں, لیکن جب پریکٹیکل آتے ہیں کہ کون امام نہیں, امام کی عزت, یہ حدیث اور قرآن کے ذریعے سے ہے. اس میں جو حدیث اور قرآن ہے, حدیث اس میں بہت زیادہ ہیں, کچھ نہیں ہے اس میں. حدیث بہت زیادہ ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں, یا استفاضہ کی حد تک ہیں, بالمعنی ہیں یا بالالفاظ ہیں. ٹھیک ہے,
اس میں آپ استدلال تھوڑا سا بیان کریں گے. مجالس میں اس طرح فضائل ہوتے ہیں کہ بھئی جب مولا علیہ السلام اتنی فضیلت رکھتے ہیں, آپ جب اہل کے پاس آئیں گے نا مولوی صاحب میں آپ کے علم میں اضافہ کروں. ابھی آپ لوگ ان لوگوں کے پاس پڑھتے ہیں جو اعداء السنن ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ایاکم واصحاب الرائے, مجتہدین سے بچو کیونکہ وہ حدیث کے دشمن ہیں. کیونکہ آپ جس حوزے میں پڑھتے ہیں وہ حدیث کے دشمن ہیں, اسی لیے آپ سمجھتے ہیں اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو احادیث فروع میں ہیں وہ ضعیف ہیں, ان میں خبر واحد ہے. جب اب اہل کے پاس آ جائیں گے نا, میری تصحیح احادیث الشیعہ کے جب لیکچر سنیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس طرح ہمارے اصول دین کے احادیث معتبر ہیں, صحیح ہیں, اسی لحاظ سے جن احادیث کو سیستانی وحید خراسانی یہ لوگ ضعیف سمجھتے ہیں فروع میں, یہ صحیح ہیں. ابھی شیخ جواد تبریزی کا ایک رسالہ ہے, چھوٹا سا کتابچہ ہے اس کا, دیکھیں عزیزو, شیعت پر ظلم ان لوگوں کا کہ 12 اماموں کے ناموں پہ تنصیص. یہ اتنا بڑا مجتہد, یہ سیستانی سے زیادہ افقہ تھا. خوئی کے شاگردوں میں شیخ جواد تبریزی سیستانی سے بہت زیادہ عالم تھا. جن لوگوں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اس نے وہ کتابچہ لکھا, اس میں آپ دیکھیں کتنے حدیث لائے ہیں, صحیح احادیث 12 اماموں کے ناموں پر. یہ شرمندگی نہیں ہے تم لوگوں, آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ مجتہد نہیں, اہل اجتہاد کے لیے کہ اس کو اتنے شیعہ احادیث سے اس کو صرف کیا ملا, سجدے میں جو دعا ہے لا الہ الا اللہ, لا اتنے احادیث بحار الانوار کے, اتنے احادیث بصائر الدرجات کے, اتنے احادیث جو ہے کتاب الحجہ کتاب کافی میں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ احادیث میں ضعاف بہت زیادہ ہیں. وہ آپ لوگوں کی جو مبنا باطل ہے نا احادیث سے دشمنی, اس کی وجہ یہ ہے جب اہل کے پاس آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کہتے ہیں عقائد میں خبر استفاضے کی حد تک ہے. میرے عزیز, جب آپ اہل کے پاس آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فروع میں بھی جو احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں, نہ صرف کہ استفاضے تھے, سب صحیح بالمعنی الخاص. کس معنوں میں کہ یہ قطعی الصدور ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا, حکم کرو مزید. چلو یاری صاحب, جو منہج گفتگو ہے نا وہ ہمارا گڑبڑ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں درمیان میں اور چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے فرض کریں, معذرت کے ساتھ میں مثال دینا چاہوں گا, جیسے ہم غیر مومن کے ساتھ یعنی مخالفین کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں نا, ایک موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ مدعا کرتے ہو, تم لوگ مدعا کے کہہ لو. اچھا, ہم کہتے ہیں چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں, کہتے ہیں تم لوگ یہ کرتے ہو. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے علم رجال پہ کیا گفتگو کی, ابھی ہم نے کیا اس بات پہ گفتگو کی کہ کتب اربع متواتر ہیں, ساری حدیث متواتر ہیں, ان کو احاد کہنا یا ان میں ضعیف کہنا وہ غلط کیا نا کہ احادیث ضعیف ہے. آپ نے کہا کہ صدور کا, آپ نے کہا صدور پہ تشکیک کی, کہا حدیث میں تو صدور کی بات نہ یہ منقطع الاسناد ہے, منقطع الاسناد ہے. آپ نے خود شیخ صدوق, ہاں شیخ صدوق کی بات نقل کی نا. جی بالکل, میں نے حدیث وہ دیکھی ہیں, وضو والی حدیث میں نے دیکھی ہیں, بہت دفعہ دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں شیخ صدوق ایک اور سماع بن مہران کی روایت نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں واقفی ہوں, میں اس کی حدیث نہیں لوں گا کیونکہ یہ واقفی ہے. ٹھیک ہے, شیخ صدوق کی بات ہے نا. اس کے اوپر کتنا یعنی سید خوئی نے مزاح کیا کہ سید سماع بن مہران جس کو ثقۃ لکھا کشی نے, جس کے بارے میں مومن ہونے کے بارے میں روایات موجود ہیں, شیخ صدوق نے کہاں سے واقفی کہہ دیا؟ اگر واقفی بھی ہے تو اس کی روایت کیوں نہیں قبول؟ ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم اس کو دیکھیں. اللہ یاری صاحب, اللہ آپ کو اللہ عزت ہے, اللہ آپ کو موفق کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلسل ہمارا مباحثے کے سسٹم بنے, ہم ایک موضوع پہ بات کریں گے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے تو مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے ساتھ مسلسل آپ کے لیے وقت رکھیں. آپ جو ہے اپنے اصل موضوع پر جو تقلید کی دلیل ہے اس پہ گفتگو کی, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مسلسل آپ کے لیے کیا جی, کبھی رجال کی بات لے آئے, کبھی فقہا کی بات لے آئے, کبھی بھی فقہا کو یہ نہیں پتا, وہ نہیں پتا, یہ نہیں پڑھتے, فلاں نہیں پڑھتے. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ آپ نے موضوع سے ہٹ کے بات کی ہے. آپ خود ذکر کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں. ہم ہماری بار بار یہی خواہش ہے آپ سے, یہ 10ویں مرتبہ کے لیے خواہش ہے ان سے کہ تقلید پہ, جو اصل تقلید پہ ان کی دلیل ہے اس کا ذکر کریں. بھائی یہ کہتا ہے کہ میں بات پہ چھیڑ رہا ہوں. اگر میں نے کیا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ اس موضوع پہ آ جائیں. جی جی, اب ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے میں نے یہی شروع کیا تھا, الدلیل الاول دلیل الحصر والتردید. اس کے بعد کہاں نکل گئی ہماری پتنی اصول دین. آپ نے کہا کہ اصول دین پہلے آپ کا سوال رہ گیا تھا نا, پہلے آپ کا سوال رہ گیا تھا نا, اس وجہ سے ہم چلے گئے. ٹھیک ہے, اچھا جی, ہمارے پاس جو پہلی دلیل ہے کہ تقلید آیا مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے, اس سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فقہا ہمارے کہتے ہیں کہ تقلید ہے تو وہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھنا مقلدین کے لیے بھی کیا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ میرے بھائی محترم حسن رضا صاحب مجھے کچھ ٹائم دیں گے تاکہ میں اپنی بات مکمل کروں, پہلے کی طرح پھر الجھا دیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے, اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ سب مومنین کرام کو.
آتے ہیں جی اس بات کی طرف دلیل الحصر و تردید کا کیا مطلب ہے اور اس دلیل سے کیسے تقلید ثابت ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جو تقلید کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم کو شرعی کیا نام ہے شرعی وجوب اس کا ثابت نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس طریقے سے نماز واجب ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ نماز کو چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. نہیں، ہم یہ نہیں ثابت کرنا چاہ رہے. ہم اس کو ایک فطری چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو منہ ہلانا پڑتا ہے، چلتے ہیں ٹانگیں آپ کو ہلانا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، سوتے ہیں آنکھیں آپ کو بند کرنا پڑتے ہیں، فطری تقاضے ہوتے ہیں، آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے، اس کا مزید بیان میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس وقت اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ہم مختلف الفاظ میں ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں تو اس کا بھی شریعت میں کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو کرنے کا کوئی نہ کوئی شریعت میں حکم موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہم سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کا بھی شریعت میں حکم موجود ہے. اچھا، ہم جو عبادات کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، میراث تقسیم ہوتی ہے، میت کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، سب چیزوں کی شریعت میں احکام موجود ہیں. اور یہ ایسے احکام ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ احکام ہمیں کہاں سے ملنے ہیں؟ یہ ہمیں احکام ملنے ہیں غیر معصوم محدثین کی کتابیں جن میں غیر معصوم راویوں نے روایات کے ذریعے سے ان احکام کو ہم تک پہنچایا. وہاں سے یہ ہمیں احکام ملنے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو شریعت کی چیز ہے وہ قرآن اور حدیث ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہم ہٹ نہیں سکتے. جو لوگ اجماع کی بات اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اگر سنت کے دائرے میں آتا ہے، یعنی اگر اس میں معصوم شامل ہونے کا یقین ہے تو وہ اجماع حجت ہے. اور عقل تو مستقلات عقلیہ فقط ہے کہ عدل حسن اور ظلم قبیح ہے، اس کے علاوہ تو عقل سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. علم اصول کی ابحاث آپ اٹھا کے دیکھیں کہ عقل سے کوئی شریعت کا واجب شرعی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یعنی مرکزی چیزیں ہمارے پاس دو ہی رہتی ہیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے. پھر اس کی الگ شرائط ہیں جو امیر المومنین صاحب نے بیان فرمائیں کہ قرآن کے آپ کو سارے ناسخ منسوخ کا، محکم متشابہ کا علم ہونا چاہیے، روایات کی آپ کو ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ شریعت کے سارے احکام پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہی غیر معصوم محدثین کی کتابیں ہیں، غیر معصوم اس میں راوی ہیں. تو پہلا طریقہ، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کتابوں کا خود سے مطالعہ کریں، کسی کے اوپر کچھ بھروسہ نہ کریں، خود سے دیکھیں کہ یہ کتاب آیا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ فقہ کامل مرسی کی طرح ہے کہ 200 سال غائب رہی پھر بمبئی سے چھپ گئی. ٹھیک ہے، اگر بمبئی سے چھپی ہے 200 سال کہاں تھی؟ فقہ رضوی مثلا کتاب ہے، یہ پہلے کس کی تھی کس کی نہیں ہے. سارے جو کتابوں کی نسبت تحقیق ہے وہ ہم کریں. وہ تو اربع ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کے راوی کون ہیں، اصول اربع میں یا پہلے کون سے تھے، یہ کیسی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم اطمینان حاصل کریں. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم فنی میں جہت صدور. بھئی آپ کے پاس جو روایات ہے نا، قرآن مجید تو متواتر ہو گیا. ٹھیک ہے، جو قرآن پہنچا ہے یہی ہے. ہاں، یہ الگ بحث ہے کہ اس سے کچھ نقص ہوا یا نقص نہیں ہوا، اس بحث پہ چھوڑ دیں. ابھی جو موجود ہے یہ تو حجت ہے، یہ تو متواتر ہو گیا. روایات میں کیا ہے؟ جہت صدور کو کیا ہمیں طے کرنا ہے. اب جہت صدور کو طے کرنے کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے تحقیق کی طرف بڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے جو روایات کے معنی ہیں ان کو کیا ہم نے سمجھنا ہے، مفہوم کو سمجھنا ہے. جہت صدور کے کیا یہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے یا امام سے صادر نہیں ہوئی؟ آپ کو اصطلاحات بھی نہیں آتے. اصطلاحات نہیں. جہت صدور کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقیہ سے صادر ہوئی ہے. اجازت دیں. جہت صدور کا مطلب ہے کہ یہ تقیہ سے صادر ہوئی یا صادر نہیں ہوئی. اصل صدور کو بولتے ہیں، وہ اصل صدور ہے، یہ جہت صدور ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اصل صدور یہ ہے، اجازت دیں، اصل صدور یہ ہے کہ کیا یہ روایت امام علیہ السلام سے صادر ہوئی یا نہیں ہوئی. جہت صدور یہ ہے کیا یہ تقیہ میں ہے یا تقیہ کی وجہ سے صادر نہیں ہوئی. اچھا، اصلاح میری فرمائی جزاک اللہ خیر الجزا. ویسے میں اصلاح فرمائیں گے تو ہم آپ کی جزاک اللہ خیر الجزا کہیں گے. اللہ آپ کو اور کیا ہے علم سے نوازے. ٹھیک ہے. صدور کو ثابت کرنا ہوتا ہے. میں تعبیر اپنی چینج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے مرحلے میں آپ نے صدور کو چینج کرنا ہوتا ہے. صدور کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، اصلی صدور کو آپ نے ثابت کرنا ہے اور جہت صدور کو کیا ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا یاری صاحب. یہ جب چیز آپ ثابت کر لیتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں آپ کیا آتی ہے، آپ خود جو دلالت روایت کا معنی کیا ہے اس کو آپ نے کیا لینا ہوتا ہے، روایت کے معنی کو آپ نے کیا لینا ہوتا ہے. یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے کے اوپر ہمارے پاس دلائل بے شمار ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کبھی ان کے اوپر آپ ماہر بن سکتے ہیں کہ جب آپ خود کیا بنیں گے، تحقیق کریں گے، خود محقق بنیں گے، اللہ یاری صاحب کی طرح محقق بنیں گے. اور ہمارے سامنے بہت سارے محققین ہیں، خود آپ تحقیق کریں گے، کتابوں کی اصل صدور کو آپ ثابت کریں گے. جس طرح مثال اور اللہ یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آپ کے نظریہ، ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کتب اربع جو ہیں ساری قطعی الصدور ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے فقہاء نے غلط کہا کہ یہ جو ہے وہ اخبار احاد ہیں یا یہ جو ہے نا خبر ضعیف ہے، یہ غلط ہے. میری یہ تحقیق ہے، یہ قطعی صدور ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی تحقیق موجود ہیں. شیخ کیا نام ہے، شیخ توسی رحمۃ کی الگ تحقیق ہے. پوری عدہ میں انہوں نے بحث لکھی خبر واحد کی. خبر واحد ہم کس کی لیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ فقط فرقہ محققہ کی ہم
سب روایت لیں گے کہ جو عادل ہوگا، دیگر کم نہیں لیں گے، اس کے علاوہ ہم قرائن اور شواہد کے اوپر چلے جائیں گے۔ یعنی آپ نے جب اصل صدور کو ثابت کرنا ہے تو یا تو آپ خود راوی کی وثاقت کے اوپر بات کریں گے، اگر راوی کی وثاقت کے اوپر بات نہیں کرتے دوسرا طریقہ کیا ہے، قرائن اور شواہد کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب قرائن اور شواہد کی طرف جائیں گے تو آپ قرائن اور شواہد کو آپ کیسے اکٹھا کریں گے؟ ظاہری بات تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک پورا ایک مطالعہ چاہیے، آپ کو کتب حدیث کا ساری چیزیں۔ یہ چیز کس کی طرف محتاج ہے کہ آپ کو باقاعدہ کیا فقیہ اس میں بننا پڑے گا۔ اب دیکھیں میرے پاس اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، جب میں مثالیں ذکر کروں گا پھر حسن اللہ جاری صاحب کہیں گے کہ آپ یہ روایت کیوں پڑھ رہے ہیں، روایت نہ پڑھیں۔ یہ اس وجہ سے ہم مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ یہ عوام کے ذہن میں یہ چیز ایسی آئی ہوئی ہے کہ بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ذہین ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ پڑھیں، ٹائم نکالیں۔ قرآن اور حدیث کو آپ جو ہے وہ پارٹ ٹائم کی ایک کتاب نہ سمجھیں، خدا کا خوف کریں، دین اللہ کا نازل ہوا ہے قرآن و حدیث ہے، اس کے لیے آپ الگ سے ٹائم نکالیں، بسم اللہ پڑھیں، آپ تحقیق کریں، اس کی طرف بڑھیں۔ پارٹ ٹائم سے ادھر ادھر سے حدیث سن لی، اس کے اوپر آپ اجتہاد کریں، اس کے اوپر فتویٰ دیں، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ہے، یعنی ہمارے بہت سارے مومنین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں شاد سلسلہ پڑھنا واجب ہے، علی علیہ السلام کی گواہی دینا واجب ہے، اور یہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے ثابت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں فقہ رضوی کی روایت ہے، اور فقہ رضوی کی روایت قرآن کے موافق ہے۔ وہ یہ قرآن کے کیسے موافق ہے؟ جی قرآن میں کتنی اطاعتوں کا ذکر ہے؟ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے نا، جب 3 اطاعتوں کا ذکر ہے تو گواہیاں کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی، پس ثابت ہوگا کہ یہ روایت قرآن کے موافق ہے، اور ہم اس کے مطابق کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ کیا ہے، فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثلا ان کا استدلال ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ آپ کو اشتباہ کیوں ہوا استدلال میں؟ اسی طریقے مثلا سیدزادی سے نکاح کرنا حرام ہے، کیا استدلال ہے؟ وہ یہ خارجی والی روایت ہے، خارجی کو نے کہا تھا کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، تمہارے اوپر جائز ہے، تو لازم رشتہ نہیں دیتے، اس روایت کے سیاق و سباق چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، باقی چیزوں کو نہیں پڑھتے وہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ جو صورتحال کر رہے ہو کہ نہ تمہیں کتاب کا پتہ کہاں سے ہے، نہ تمہیں حدیث کے سیاق و سباق کا پتہ، نہ تمہیں ترجمے کا پتہ، ترجمے میں پھر اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں جو پاکستان میں ترجمے جن مولانا حضرات نے کیے ہیں بہت زیادہ اس میں اشتباہات ہیں، خود بلکہ حدیث فہمی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، یعنی ابھی ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ، ہم نے اپنے پروگرام میں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ کا اختلاف ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہو گیا؟ اصل صدور کا، جہت صدور کا، اس کے اوپر آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی۔ دوسرا جب دلالت کی بحث آئے گی کہ ان روایات کو کیسے جم کرنا ہے، جم کے طریقے اہل بیت علیہ السلام نے کون سے بتائے ہیں، جن روایات میں بتائے ہیں، خود ان روایت کے اوپر آپ کے پاس کیا طریقہ ہے بھروسے کا، یہ ساری چیزیں آپ کو طے کرنا پڑتی ہیں، اور یہ طے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تخصص کرنا پڑتا ہے، تحقیق کرنا پڑتی ہے، کہ جس کا ہم نے اپنی اصطلاح میں نام رکھا ہوا ہے اجتہاد۔ آپ کو اجتہاد کی اصطلاح سے اختلاف ہے تو بسم اللہ آپ اجتہاد چینج کر دیں، لا مشاحت فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں یار اجتہاد کی اصطلاح برے معنی میں استعمال ہوئی ہے روایات میں، اگرچہ اچھے معنی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہم اجعلنی من المجتہدین، ٹھیک ہے، اللہم ارزقنی اجتہاد المجتہدین، اس طرح کی وہ جو عمل کرنے کے بارے میں اجتہاد ہے اس کے بارے میں اچھے الفاظ میں استعمال ہوا ہے، برے معنی میں اجتہاد برائے میں بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اصطلاح پہ مشکل نہیں ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ پہلے مرحلے پہ آپ نیم ملا نہیں بنو گے، جس طرح سے ابھی لوگ استدلال کر رہے ہیں، پاکستان کے ذاکرین حضرات استدلال کر رہے ہیں، نیم ملا نہیں بنو گے، صحیح طریقے سے محقق بنو گے، اللہ یاری صاحب کی طرح، دیگر افراد کی طرح اچھے طریقے سے محقق بنو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ محقق نہیں بنتے تو آپ کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کسی قابل اعتماد محقق کے اوپر بھروسہ کرو، اس کو آپ درمیان میں رکھو۔ اب جب درمیان میں رکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے کیا پھر 2 کیٹیگری ہو جاتی ہیں۔ اللہ یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو محقق ہے انہیں حدیث دے گا اور ساتھ کہے گا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے، تم اس کے اوپر اعتماد کر لو، کیونکہ وہ اس بندے کو نہ جہت صدور کا پتہ، نہ اصل صدور کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، وہ میری طرح جاہل بندہ ہے جیسے جہت صدور اور اصل صدور کے فرق بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اس بیچارے کو تو نہیں پتہ، لیکن چونکہ اللہ یاری صاحب اس کے نزدیک قابل اعتماد ہیں تو وہ اسے کہہ رہے ہیں بھئی یہ حدیث صحیح ہے، مجمع علیہ ہے، اس کو تم کیا اوکے کرو، باقی چیزوں کو تم چھوڑ دو۔ لہٰذا جو ہے نا سیدزادی کے نکاح کیا حلال ہے، اور یہ جو روایت خارجی والی تھی وہ اس مقام پہ تھی کہ خارجی سے جان چھڑانی تھی، لہٰذا مولانا نے اس لیے کہا باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دو۔ اس نے آپ کے اوپر بھروسہ کر لیا، اب اس نے آپ کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کیا، تمامیت دلیل کے اوپر بھروسہ کیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تقلید کا دوسرا طریقہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے پورا بتاؤ کہ میری تحقیق اس میں کیا ہے، آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ بھئی تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ کام کیا حلال ہے، بس، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کی عدالت کے اوپر شک کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی قرآن و حدیث کا ہٹ کے قیاس کرنے والے فقیہ ہو، تو وہ فقیہ واضح کہے گا کہ اگر میری عدالت تمہارے نزدیک مورد نہیں ہے تو میرے پیچھے تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تقلید کرنا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا تمہارے لیے حرام ہے کہ میرے تم بھروسہ کرو۔ ہاں اگر میرے اوپر بھروسہ کرتے ہو تو پھر چاہے میں حدیث دوں یا نہ دوں، اس میں کام برابر ہے، کیونکہ حدیث اور دلیل دے بھی دوں تو تمہیں کون سا پتہ ہے کہ اس کے اصل سے دور کیا ہے، جہت سے دور کیا ہے، مقام دلالت کیا ہے، وہ بھی تمہیں نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسرا مرحلہ آ گیا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کسی ایک بندے کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کیوں؟ کیونکہ آپ خود کیا ہے تحقیق نہیں کرنا چاہتے۔ تیسرا طریقہ جو زیادہ مشکل ہے کہ
کہ آپ کو جس حدیث کے بارے میں تھوڑا بہت شک ہو تو آپ احتیاط پہ عمل کرتے جائیں. ٹھیک ہے, فرض کریں یہ حدیث آگے کہ 2 دفعہ دھوئیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا, 1 دفعہ دھونا واجب ہے, آپ جو ہے وہ 2 دفعہ وضو کر لو, ایک دفعہ وضو کر لو, دوسرا احتیاط کر لو کہ ڈبل وضو کر لو, تاکہ آپ کے یار جو بھی حدیث ٹھیک ہوئی نا میرا عمل کیا ہے احتیاط کے مطابق ہو جائے. اور یہ احتیاط واضح ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے مشکل ہو جاتی ہے, انسان کیا ہے وہ ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ اس سے احتیاط میں ڈبل چیزیں کروا رہے ہو, یہ چیز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے عقلی اور فطری ہیں, ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ نے تقلید نہیں کی تو آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے. تمام فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک بندے نے تقلید نہیں کی عمل اس کا صحیح ہے تو عمل اس کا صحیح ہے, کوئی باطل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, یعنی العمل بلا تقلید باطل بمعنی, آگے بمعنی کے لفظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بمعنی کی کیا مطلب ہے کہ لا یجتزا به الا اذا علم انه مطابق للواقع, کہ وہ اپنے عمل کو کافی نہ سمجھے, کیونکہ جب اس نے عمل کیا تو ایسے تکا مار دیا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عمل ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے, اس کو کافی نہ سمجھے, بلکہ اگر اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ میرا عمل ٹھیک تھا تو وہ ٹھیک ہے, چاہے اس نے تقلید نہیں کی. چاہے فقہا جو تقلید کو عمل کے معنی میں لیتے ہیں, وہ فقہا جو تقلید کو التزام کے معنی میں لیتے ہیں, سب کے مطابق اگر آپ نے تقلید کے بغیر عمل کر لیا ہے اور آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ عمل آپ کا صحیح ہے تو عمل آپ کا صحیح ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سارے فقہا کہتے ہیں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ تقلید ایک فطری ضرورت تھی آپ کی. یہ کسی فقیر نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو ہے وہ نماز کی طرح کی واجب چیز ہے, اگر آپ اس کو ترک کرو گے تو چاہے عمل بھی صحیح ہو تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے اور یہ چیز ہو جائیں گے. لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ پہلا نقطہ کیا ہے کہ تقلید کی مشروعیت میں فقیہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ نماز کی طرح واجب ہے, تاکہ آپ یہ کہیں کہ دین میں یہ چیز داخل کر رہے اور اس کے اوپر بدعت کا کیا لگائیں, فتویٰ لگائیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک فطری ضرورت ہے, اگر آپ اس کے علاوہ کوئی چوتھا آپشن ہے, تیسرا آپشن ہے تو وہ کر لو. اسی وجہ سے ہم نے اللہ جاری صاحب سے شروع میں کہا کہ آپ تقلید کا ایک اچھا بدیل رستہ بنا دیں جو مناسب وہ, ہم کہیں کہ اچھا یہ بھی بہترین ہے, اس کے اوپر بھی عمل کر لیں. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے بتایا بہترین رستہ, اس کے اوپر عمل کر لیں. جہاں پہ انسان کو یقین ہو کہ واقعی میری شرعی ذمہ داری ادا ہو رہی ہے عقلی طور پہ, وہ خود اس کا ذمہ دار ہے, اس کے مطابق ہے وہ آگے چلے. تو یہ کیا نام ہے دلیل حصر ہو گئی کہ آپ کے پاس ایک عامی انسان کے لیے تقلید سے ہٹ کے 2 راستے بچتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ بچتا نہیں ہے. وہ احتیاط پہ عمل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ احتیاط کے لیے بھی اس سے بہت زیادہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں, اور وہ اجتہاد اور تحقیق کی طرف آنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مشغول ہے. تو دوسرا درمیان میں راستہ یہی بنتا ہے کہ بھی اللہ جاری صاحب کے اوپر بھروسہ کرے, چاہے وہ بھروسہ ان کے نتیجہ کے اوپر کرے کہ جو انہوں نے روایات سے نتیجہ دے دیا ہے, یا وہ ان کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کرے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے, اس حدیث صادر ہوئی ہے, یہ حدیث قطعی ہے, اس کے اوپر کیا بھروسہ کر لے. کہیں نہ کہیں اسے بھروسہ کرنا پڑے گا, اور اس بھروسہ کرنے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, تقلید کہتے ہیں. جی اللہ جاری صاحب, میری بات مکمل ہو. اوکے, تھینک یو, بہت مہربانی آپ.